اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس ہوا کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی ہے۔ پھر خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں بالکنیوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے فرما دیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزداروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو وہ خراب نہ کرنے پائیں۔ اس حدیث کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی آواز دینے والے کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، غریب نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کبھی کمی نہیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ شانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک جتنے بھی لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان سب کی گنتی کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیے جاتے ہیں جہنم سے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر توجہ فرمائی
اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر جیسی رات میں بھی نہیں معاف فرماتا؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص والدین کی جو نافرمانی کرنے والا ہو، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی یعنی رشتوں کو کاٹنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ یہ 4 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں۔ اور شراب کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی ہے، یہ ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی ماں ہے۔ اس کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک عورت تھی، وہ ایک بہت پاک باز انسان پر اپنا دل ہار بیٹھی، اس سے محبت ہو گئی، اور وہ بہت مالدار عورت تھی۔ اس نے اس آدمی کا اغوا کرا لیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے ساتھ زناکاری کرو۔ لیکن وہ اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ تھا، اس نے کہا نہیں، بغیر نکاح کے میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ اس نے کہا اگر تم نے مجھے ہاتھ نہ لگایا تو میں ابھی شور مچا دوں گی کہ یہ شخص اس نیت سے میرے گھر میں گھسا ہے تاکہ میری بے عزتی کرے۔ اور اس نے ایک طریقہ اور اپنایا، عورت نے، اس نے کہا یہ 3 چیزیں ہیں، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا جو میرا غلام کھڑا ہوا ہے اس کا قتل کر دو، تیسرے یہ گلاس میں شراب رکھی ہوئی ہے، اس برتن کی شراب کو پی جاؤ پیالے کی۔ اس نوجوان نے غور کیا تو اس نے سوچا کہ شراب پی لینا ایک ایسا گناہ ہوگا، اس نے گمان کیا کہ جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سوچ کے جب اس نے شراب پی اور تھوڑی دیر کے بعد شراب کا نشہ اس پر اس قدر چڑھا کہ اس نے اسی حالت میں اس کا جو غلام تھا اس کا قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ شراب ایک ایسا مرض ہے کہ جو اپنے ساتھ میں بہت سے گناہ لے کر کے آتا ہے، اس لیے شراب سے جہاں تک ہو ہمیشہ بچتے رہیں، ورنہ شب قدر جیسی رات میں بھی مغفرت نہیں۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنے والا فرمایا۔ ماں باپ کے لیے تو قرآن شریف کے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں حکم ہے کہ تمہارے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ سے دعا کرو اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی تو ان پر رحم فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تم اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ بہت مشہور واقعہ، ایک صحابی تھے، ان کی والدہ ان سے ناراض تھیں اور ان صحابی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور نزع کا عالم تھا، لیکن روح پرواز نہیں کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے اور ان کی والدہ کو بلایا کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی روح پرواز نہیں کر رہی ہے، یہ مجھ پر ایمان تو لائے ہیں لیکن چونکہ آپ ناراض ہیں تو آپ یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، تو آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ تو ان ضعیفہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا۔ تو غور کرنے کی بات ہے، ماں کتنی تکلیفوں سے پالتی ہے۔ دونوں کا دل رکھو، کوئی ایسی بات نہ کہو کہ ماں کا دل دکھ جائے یا بیوی کو تکلیف پہنچ جائے۔ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے، ہمیں توازن قائم کرنا چاہیے زندگی میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر انسان کوشش کرے تو ہو جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے منع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ایسا کرو، آگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھا کرو، اور جب آگ خوب دہک گئی، شعلے اٹھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صحابی کو اٹھا کر کے اس آگ میں ڈال دو۔ اس سے پہلے کہ ان صحابی کو اس آگ میں ڈالا جاتا، ان کی والدہ والہانہ طور پر رونے لگیں اور آ کر کے اپنے بیٹے کے جسم سے چپٹ گئیں اور کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔
اور ان کا یہ عمل تھا، کہنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ان صحابی کی روح پرواز کر گئی۔ چونکہ والدہ ناراض تھی تو موت بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، تو دوزخ میں بھی نہیں جا سکتے۔ کتنا بڑا مرتبہ ان صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا۔ آج مسلمانوں میں یہ بہت بڑی وبا ہے۔ شروع کے 2 لوگ تو مسلمانوں میں نہیں ملتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور شراب بھی نہیں پیتے ہیں، لیکن یہ جو 2 باتیں ہیں اس میں کتنے مسلمان بچیں گے یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والا۔ آج انسان اپنے خونی رشتوں کو توڑے پڑا ہوا، کاٹ دیتا ہے رشتوں کو، اسے فکر نہیں ہے، اس کو فکر اس بات کی ہے کہ دنیا والوں کو ہم راضی کریں۔ دنیا والوں سے جب ملتا ہے بڑی محبت سے ملتا ہے، خلوص سے ملتا ہے، تمام نیک اعمال کر رہا وہ، لیکن اپنے اس غریب کمزور رشتہ دار کو چھوڑ دیا اس نے، اور کوشش بھی نہیں کر رہے ملنے کی۔ اگر کوئی ملانے کی کوشش کرے تو بھی اس سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن شریف میں میرے خیال میں سورہ حجرات میں حکم ہے کہ اگر تمہارے 2 گروپ آپس میں لڑ جائیں، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دے۔ اور قرآن شریف کے یہ لفظ ہیں کہ اگر یہ صلح نہ ہو تو جو حق پر ہو اس کی طرف سے لڑائی لڑے اور ان کو ایک کروائے۔ یہ قرآن شریف کا حکم ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے قرآن شریف کی باتوں پر عمل کرنا تو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ ایک طریقے سے عبادتیں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو سماجی اخلاق ہے ہمارا وہ بہت دن پہ دن گرتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا اسی لیے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہیں، ہم نے علم کو چھوڑ دیا، لیکن اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عبادات پہ تو بہت زور ہے، لیکن سماج کیسے بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی بھی رشتہ دار، چچا، سگا بھائی، والد والدین اگر ہم سے ناراض ہیں تو آج ان کو خدا را سلام کر لیجئے۔ آپ یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، لوگ غیروں کی زبانوں سے بھی ہم نے سنا یہ فرمان، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تم جھک جاؤ گے، ان کو معاف کر دو گے، ان سے مل جاؤ گے، تو تمہاری جو عزت کم ہوگی، تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں جھک گیا، تو وہ جو عزت تمہاری کم ہو وہ بروز محشر مجھ سے لے لینا۔ کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، لیکن ہم دنیا کی انا کے لیے کہ ہم بھی تو کچھ ہیں، ہم کیسے جھک جائیں، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور چوتھا تو اور بھی خطرناک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کینہ رکھتے ہیں، مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کے سینے میں کسی کے خلاف کینہ ہو، وہ ہمیشہ سب کے جو کچھ اس کو کہنا ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے، لیکن دل میں نہیں رکھتا۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ رکھا گیا، یعنی انعام کی رات، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کے تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اس آیت میں بار بار یہی کہا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چل، اس کی بارگاہ کی طرف چل جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری ادا کر دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے
خطاب فرما کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی اس قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ یہ بہت نقطے کی بات ہے کہ دیکھو کبھی کبھی دنیاوی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور قبول نہیں ہو پاتی تو ہمیں رسوا مایوس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات جو ہمارے سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ تو حضور کی بار بار حدیث ہم اکثر باتوں میں پروگراموں میں کہہ دیتے ہیں، یہی بات مشہور بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں ان دعاؤں کا بدلہ جو قبول نہیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا، عطا فرمائے گا، اتنا نواز دے گا بندے کو کہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آگے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ ستاری مطلب اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اگر اللہ ہمارے عیب کھولنے پہ آ جائے تو بقول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو چار دیواریوں میں رہتے ہیں وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور انکار کرنے والوں کے سامنے رسوا اور فضیحت میں نہ ڈالوں گا، بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی جانب لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افطار کے دن ملتا ہے، عید والے دن خوشیاں مناتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت ہمیں سکھائی ہے اور کتنی عبادت کی طرف ہمیں رجوع کیا، بلایا ہے، تبلیغ کی ہے۔ تو آج رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے جو واپس نہیں لوٹ کے آئے گا۔ اس کا روزہ حضور نے فرما دیا تم زندگی بھر روزے رکھتے رہو، لیکن اگر ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کا ثواب تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ کتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم ہم سے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم روزے کے عالم میں ہوتے ہو تو تمہارے منہ سے ایک بو آتی ہے، اور وہ بو جس کو تم پسند نہیں کرتے، تمہارا ساتھی پسند نہیں کرتا، تمہارا بھائی پسند نہیں کرتا، تمہارا پڑوسی پسند نہیں کرتا، تمہاری بیوی پسند نہیں کرتی، لیکن وہ تمہارے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آج یہ جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، نیک اعمال کرنے، اپنا ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔